میں ایسے کئی مہینے گزر گئے. ایک دو دن کی بات نہیں ہے دوست. یہاں تو ہم نا صبح سے شام تک بھوکے رہیں اور پتے کھانا پڑ جائے تو پھر تو دن میں ہم کو تارے نظر آئیں گے, ہے نا. لیکن یہ ایک دو دن کی بات نہیں, مہینوں کی بات ہے. وہ سب بات فرماتے ہیں کہ مہینے گزر گئے, میرے پاس کچھ درہم و دینار نہیں تھے, تو میں درختوں کے پتے کھا لیا کرتا تھا, درختوں کے پتے کھا لیا کرتا تھا, لیکن پڑھنے میں, محنت کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی میں نے کوتاہی نہیں کی. اور پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں اور ان بچوں کو, ان نوجوانوں کو میں یہاں رک کر درس دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو, زندگی میں اگر کچھ بننا ہے نا تو محنت کرو. سب سے پہلا تو یہ کہ جو آپ کی عمر پڑھنے کی ہے اس میں پڑھو. یہاں ہمارے والدین بھی بہت کوتاہی کرتے ہیں پڑھانے میں. زیادہ تر تو والدین توجہ نہیں دیتے بچوں پر پڑھائی کے تو اس میں معاملے میں, چاہے علم دین ہو چاہے دنیا کا علم ہو, چاہے علم دین ہو چاہے علم عصری ہو. آپ اپنے بچوں کو سکھائیں, پڑھائیں. جو اس کا عمر ہے پڑھنے کا آپ اس کو پڑھائیں, اچھا تعلیم دیں, اعلیٰ تعلیم دیں ان کو. اور نوجوانوں, پڑھنے کے درمیان میں اگر تمہارے اس میں کوئی دقتیں آئیں, گھر میں کوئی پریشانی آئے تو گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہو, آپ ہمت نہ ہاریں, آپ آگے بڑھیں. اللہ سے دعا کریں, اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ اسباب پیدا کر دے گا, لیکن ہمت نہ ہاریں, پڑھیں. اور آنے والی نسلوں کو بھی آپ پڑھائیں. دین کا بھی علم سکھائے اس کو, عصری علم بھی دے اس کو, دنیا کا بھی علم سکھائے اس کو, اعلیٰ تعلیم دے ان کو. اسکول بھیجیں توجہ کے ساتھ اور سختی کے ساتھ آپ اسکول بھیجا کریں بچوں کو پڑھنے کے لیے, مکتبوں میں بھیجا کریں علم کا علم سیکھنے کے لیے. آپ کوتاہی نہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی سی گھر میں پریشانی آتی ہے, بچہ اگر 8ویں 9ویں 10ویں میں ہوتا ہے تو ہم اس کو نا مزدوری کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں, گھمیلا اٹھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. اب جو بچہ 8ویں 9ویں 10ویں میں ہوگا اور گھمیلا اٹھانے کے لیے, مزدوری کرنے کے لیے وہ چلا جائے گا, پھر اس کے ہاتھ میں جب تھوڑے سے پیسے آئیں گے نا تو پھر ذہن بھٹکے گا, پھر وہ پڑھنا نہیں چاہے گا. نہ ہی آپ پڑھانا چاہو گے, پھر آپ کے اندر کی جو لالچ ہے نا وہ پھر جاگتا ہے نا کہ یار بچہ تو میرا پیسہ کما کے لا رہا ہے, 600 روپے 500 روپے میرا بچہ روز کما کے لے کے آ رہا ہے. پھر ہم اس کو اسکول میں جانے کے لیے سختی نہیں کرتے, ہم آگے اس کو پڑھنے نہیں دیتے. پڑھنے والا بچہ بھی ہے, اس کو ذہن بھی اچھا ہے, پڑھنا بھی چاہتا, لیکن گھر میں تھوڑی سی اگر پریشانی آئی تو ہم نے اس کو اٹھا کے بھیج دیا مزدوری کرنے کے لیے, گھمیلا اٹھانے کے لیے, اینٹیں اٹھانے کے لیے, پتھر اٹھانے کے لیے. پھر وہ بچہ 500-600 روپے گھر میں لے کے آیا تو ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بیٹا 500-600 کما کے لے کے آیا ہے. پھر ہم توجہ نہیں دیتے پڑھانے کی طرف. یاد رکھیں, ایسا نہ کریں خدا رہا. بچوں کو اسکولوں کو بھیجا کریں, وقت پہ بھیجا کریں, توجہ دیں پڑھنے کے لیے. آپ سمجھیں حالات کو. میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں, بہت مرتبہ گفتگو کیا ہے میں نے حالات پر, لیکن دین کا بھی علم سکھائیں اور دنیا کا بھی علم اس کو سکھائیں. اسکول بھی بھیجیں, مکتب بھی اس کو دین کے علم سیکھنے کے لیے بھیجا کریں. پڑھائیں اپنے آنے والی نسلوں کو, اچھا ایجوکیٹڈ بنائیں. بچہ اچھا پڑھا لکھا ہوگا تو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا, اپنے معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا, اپنے محلے کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا, اپنے شہر کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. پڑھائیں اپنے بچوں کو, ہمت نہ ہاریں. مصیبتیں تو زندگی میں ہے تو آنا ہے نا, اور ہر مصیبت کے پیچھے راحت ہے. ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہی ہوتا ہے نا. بچہ پڑھے گا, لکھے گا, اچھا ایجوکیٹڈ بنے گا تو اچھے پوزیشن میں کہیں وہ کچھ کمائے گا. اب گھمیلا اٹھائے گا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. بہرحال سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں درختوں کے پتے کھا کر کے وقت گزار لیا میں نے, لیکن میں نے پڑھنے میں, محنت شاقہ کرنے میں میں نے کوئی قسم کی کوتاہی نہیں کی.